ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اور اسی نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں. اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو الفت نہ پیدا کر سکتے ان کے دلوں کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان. بلا شبہ وہ زبردست حکمت والا ہے. یہاں محبت کا الفت کا ایک اصول بتا دیا گیا کہ الفت اور محبت یہ ساری دنیا کا مال و دولت خرچ کر کے بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کا ساتھ نصیب کر دے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کے گھروں میں محبت ہو، بچوں میں، فیملی میں، میاں بیوی میں. آج تو شیطان اتنا زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر گھس کے آ گیا ہے کہ گھروں کے اندر جو سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، شیطان اس رشتے میں گھس آیا اور ان میاں بیوی کے دل جن میں اللہ نے کہا کہ نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں باہمی محبت ڈال دیتا ہے، ان دلوں میں ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا کیسا نفاق پل رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ جس رشتے کو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اسی رشتے میں اتنا نفاق، اسی رشتے میں اتنی نفرت، اتنا لڑائی جھگڑا. اور دوسری طرف دیکھیں تو سبلنگ میں آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، آپس میں نفاق اور آپس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم اگلے رشتے دیکھیں، سب سے پیارا رشتہ جو ہے اگر دیکھیں تو وہ والدین کا رشتہ ہے اولاد کے ساتھ. والدین، سگے والدین جو ہیں، اولاد ان سے بدزن ہوئی نظر آتی ہے. آج بچوں کو اپنے والدین سے اتنے شکوے شکایتیں ہیں، اتنے شکوے شکایتیں ہیں. وہ ان کو اپنی آزادی کا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ان کو اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنے نہیں دیتے. مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں یہ ہمیں اپنا ذاتی غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہماری آزادی سلب کی. اور میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اکثریت آج یہ خیالات جو ہے یہ نوجوان نسل میں پھل پھول رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ رشتے تو گھر تو محبتوں کا گہوارہ ہے. اگر ایک مسلمان کے گھر کو ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے رشتے اللہ کے نام پر حاصل کیے جاتے ہیں اور اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا احسان ہے، اللہ نے یہ رشتے دیے اور پھر اپنے بندوں پر احسان کیا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ رشتے دیے ہیں اور ان کے حقوق ہیں، تم میرے نام پر یہ حق ایک دوسرے سے طلب کرتے ہو. تو یہ حقوق اور فرائض، یہ خوبصورت تعلق داریاں ایک دوسرے کے لیے انگارے بن جاتے ہیں. بدگمانی، جاسوسی، لڑائی جھگڑا، باہمی نفرت، کینہ پروری، یہ سب گھروں کو آج بھسم کر رہے ہیں جلا کے. بیویاں تڑپتی پھر رہی ہیں شوہروں کی بے وفائی پر. شوہر جو ہے وہ سب کچھ بھول بھال کے کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں، جہاں جس کو موقع مل رہا ہے. کہیں بیوی قصوروار ہے، کہیں شوہر کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو ہم جب سٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہی سرزد ہوئی تھی. ہم نے ہی کہیں نہ کہیں اللہ کے احکامات کو توڑا تھا. ظلم ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر کمایا تھا اور اس ظلم کی سزا جب ہمیں ملنی شروع ہوتی ہے تو پھر ہم بلکتے ہیں، پھر ہم تڑپتے ہیں، ہم چیختے ہیں. اور اللہ تو خود کہتا ہے نا قرآن میں کہ میں بھلا تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. اللہ عذاب نہیں دیتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. جانے انجانے میں کیے گئے وہ گناہ جب ہمارے سامنے انگارے بن کر آتے ہیں تو پھر ہم چیختے ہیں. پھر اگلا رستہ جو ہے نا وہ ہم اس سے بھی خوفناک اپناتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم تائب ہو جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں اور اپنی فیملی کی محبت کی دعائیں مانگیں، ہم جو ہیں کسی ایسے چلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی ایسا چلہ کاٹ لیں اور پھر سارے معاملات میرے کنٹرول میں آ جائیں. کنٹرولنگ کی یہ خواہش جو ہے نا یہ کیا کر دیتی ہے، ہمیں برباد کر دیتی ہے. اتنا برباد کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارا ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے. ہمارے آگے پیچھے ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس اندھیری گھاٹی میں
گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ضروری باتیں ہیں، قرآن کو جب پڑھیں، قرآن کو جب ہم سیکھیں تو ساتھ کے ساتھ ہم اپنے گھروں کا، اپنی ذات کا، اپنے معاملات کا جائزہ لیتے جائیں کہ کہاں سے ہم سے غلطی ہوئی تھی، اب وہ غلطی میں نے سدھارنی کیسے ہے۔ تو یہ ایک مشقت طلب کام ہے، لیکن جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کو پھیرتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں محبت کی بھی بڑی تاثیر ہے۔ یہ آیت جن گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہے ان خواتین سے میں کہوں گی کہ اس آیت کو اپنے ہر نماز کے بعد جو اذکار آپ کرتی ہیں ان اذکار میں شامل کر لیں، صبح و شام کی دعاؤں میں شامل کریں، روزمرہ کے اذکار میں اس کو شامل کریں، کثرت کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ روز آپ اس کو 33 ٹائم صبح و شام بھی پڑھ سکتی ہیں، روز 40 دفعہ صبح و شام بھی پڑھ سکتی ہیں، یا پھر اس سے زیادہ تعداد میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو کسی عالم دین سے اجازت لینی ہوگی۔ اس سے زیادہ کثرت کی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی۔ ہاں کھلا آپ ورد کی صورت میں دعا مانگنے کے انداز میں آپ اس کو ضرور پڑھیں، لیکن یہ جو چلے شلے کاٹنے ہیں اس کی میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں دوں گی۔ تو کیا آ گیا کہ یہ آیت خوبصورت آیت ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے اس آیت میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ ہم اس آیت کو اپنے معمولات میں شامل کریں اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا دے۔ یہ جو خوبصورت رشتے تو نے ہمیں دیے ہیں، قرآن بھی ہمیں یہ دعا مانگنی سکھاتا ہے نا کہ ہمارے زوجین کے درمیان اللہ جی محبت ڈال دیجیے اور ان رشتوں کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، آمین ثم آمین۔ تو بات ہو رہی تھی یہاں پر آیت نمبر 63 سورہ انفال۔ یہ آیت جو ہے یہ زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت بھی ہے، اور اس آیت کو ہم نے اپنے روزمرہ کے اذکار میں بھی شامل کرنا ہے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کا جو ایسنس ہے وہ بھی ہم نے اچھا سا سمجھ لینا ہے کہ کوئی تعویذ گنڈا کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا۔ ہاں دعائیں ڈال سکتی ہیں، بہت زیادہ دعا جو ہے جب ہم اللہ سے کرتے ہیں کسی کی محبت کے لیے تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ دعا قبول کرتا ہے۔